گڈ ایوننگ ویورز، میں آپ کا میزبان دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ پروگرام آج کی بات میں ہمیشہ کی طرح آج بھی دو خبروں پر بات ہوگی۔ پہلی خبر یہ ہے، فیچ ٹیئر ڈراپ آف فیملیز ول بی ایونج، ایکشن ٹو بی ٹیکن اگینسٹ پیپل جسٹیفائنگ وائلنس LG۔ اسی طرح دوسری جو خبر ہے وہ بھی ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں مودی سرکار میں، جو فیملی وومن اینڈ فیملی ویلفیئر کا شاید ایم او ایس ہیں، وہ ڈاکٹر منجو پارا، ان کا کہیں اسٹیٹمنٹ ہے جموں کشمیر میں، JNK ٹو بی ڈیولپڈ ایز ورلڈ کلاس ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، ڈاکٹر منجو پارا۔ تو یہ ہیں آج کی دو خبریں۔ تو پہلی خبر کے سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ایونجنگ آف فیچ ٹیئر ڈراپ آف فیملیز جو بات کری گئی ہے LG صاحب کی طرف سے، جسٹیفائڈ ہے، جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسی سوچ ایک رولر کی ہونی بھی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، ایکشن اگینسٹ پیپل جسٹیفائنگ وائلنس از آلسو گڈ۔ جو جسٹیفائی کرتے ہیں وائلنس کو خواہ میں، ان کے خلاف بھی ایکشن اگر ہوتا ہے اس کو بھی کوئی غلط نہیں کہے گا۔ لیکن کیا ہمارے LG صاحب کو اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کوئی ریڈیکلزم یا کمیونلزم بیسڈ وائلنس پھیلاتی ہے یا کوئی اور دوسرا اس طرح کا فیکشن اس چیز میں انوالو ہوتا ہے، اس پر ایکشن ہوگا؟ کیا LG صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے حساب سے بولنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں بولا، یہ وہ بتائیں۔ دوسرا یہ ہے، کیا LG صاحب کو یہ ایشور نہیں کرنا ہے کہ کوئی جو جائز ڈیسنٹ وائسز کہیں سے ہوں، اعتراض ہو، کسی غلط چیز پر کسی کی آواز بلند ہو، تو اس کو کرب کرنے میں ان کی سرکار جو ہے کسی انفیئرنیس کا مظاہرہ نہیں کرے گی؟ ایسا LG صاحب کو بھی بولنا چاہیے کہ ایشورنس دینی چاہیے، جس کے لیے LG صاحب تیار نہیں دکھتے۔ وجہ کیا ہے یہ ان کو بتانا چاہیے، ان کو بتائیں وہ۔ اسی طرح ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب انجسٹس ہوتا ہے سوسائٹی میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وائلنس کا جنم ہوتا ہے، وائلنس وہاں سے اس کے چانسز بنتے ہیں۔ تو LG صاحب کو ہر محاذ پہ، ہر فرنٹ پہ حد سے زیادہ فیئر ہونا پڑے گا اور اچھی گورننس کا مظاہرہ کر کے دکھانا پڑے گا۔ ادروائز صرف سلیکٹڈ باتوں سے، سلیکٹڈ کھوکھلے نعروں سے یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے۔ اسی طرح دوسری خبر ہے، JNK ٹو بی ڈیولپڈ ایز ورلڈ کلاس ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن۔ اب اس میں ہمارا کہنا ہے کہ جو آنے والی جموں کشمیر کی اسمبلی الیکشنز کے مد نظر جو بھاجپا کے لوکل اور سینٹرل جو منسٹرز ہیں مودی سرکار کے، وہ آئے دن جھوٹ بیچنے کے بزنس میں ایکٹیو دکھتے ہیں، جبکہ اس کا زمینی سچائی کچھ اور ہے۔ کٹھوعہ GMC میں ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، یہاں کے لوکل میڈیا نے ایک خبر چھاپی تھی کہ وہاں جو مین ہاسپٹل ہے GMC کا، وہاں MRI مشین تک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک بات اور بھی شیئر کری تھی ویورز کے ساتھ کہ کوئی 1.5-2 مہینے پہلے ہمیں بھی جانے کا موقع ملا وہاں اندر کیا دیکھا ہم نے کہ ایک ٹرائبل لیڈی الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی، اس کو 1.5 مہینے بعد کی اپوائنٹمنٹ دی گئی الٹرا ساؤنڈ کے لیے۔
اب ایک میڈیکل کالج کے مین ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے منتریوں کے دعوے کہاں ہیں اور زمینی سچائی کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوسری طرف دیکھیں جی ایم سی جموں میں جو سسپیشس امیج والے ڈاکٹر ہیں ان کو ایچ او ڈی کی ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر بڑے زوروں سے باہر آئی اور اسی انفلوئنس کے ساتھ اس کو دبا دیا گیا۔ ایک ایچ او ڈی کی انوالومنٹ کی وجہ سے، ایک غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک جونیئر ڈاکٹر نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس میں پولیس کیس بھی ہوا، لیکن وہ ایچ او ڈی کیونکہ ایک پولیٹیکل فیملی سے ہے تو اس کو بچانے کا کام، اس معاملے کو ہش اپ کر دیا گیا۔ اسی طرح اکثر مشینیں جو ہیں وہاں پڑی ہیں، بڑے سرکاری بجٹ اس میں انوالو ہے، پیسہ خرچ کیا گیا ہے، لیکن یا وہ فنکشنل نہیں ہیں یا ان کا ایک پراپر یوز عام پیشنٹ کے لیے وہ کہیں دکھتا نہیں۔ تو ایون ڈائلسس یونٹ جو ہے اس کی ورکنگ بھی اپ ٹو مارک نہیں ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یورین پاس کرنے کے لیے ایک پائپ، آرٹیفیشل پائپ کئی دفعہ انسرٹ کری جاتی ہے۔ یہاں اتنی بری حالت ہے سٹاف کی کہ بہت سے لوگ اس پائپ پراپرلی انسرٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ ایک سچائی ہے جس جگہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو بہت سے ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کی انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے، اور کئی جگہوں پہ تو ایک اچھی اپروچ روڈ تک نہیں ہے ان کے لیے۔ تو ایسے میں وہاں علاج کیا ہوتا ہوگا؟ ابھی رام گڑھ میں ایک ہیلتھ سینٹر ہے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، وہاں مجھے کسی نے سنایا، دوست نے، کہ برسات میں وہ ایک تالاب کی شکل لے چکی تھی، بلڈنگ کے آس پاس سارا پانی کھڑا ہو جائے۔ یہ زمینی سچائی یہ ہے۔ تو اس میں آپ بتائیں کہ اسی طرح ٹورزم کی بات ہے۔ ابھی پچھلے سال جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں ڈائریکٹر ٹورزم جموں، ان کا 7-8 کروڑ روپیہ جو ان کی گرانٹ کا سینکشن، گرانٹ کا پیسہ تھا وہ لیپس ہو گیا، وہ خرچ نہیں ہو سکا۔ اس پر کسی سینئر نے، کسی گورنر صاحب کے ایڈوائزر نے، کسی گورنر نے، کسی ایل جی صاحب کے آفس نے کوئی کارروائی تک نہیں کی۔ تو یہ زمینی سچائی ٹورزم کے سیکٹر کے ساتھ جڑتی ہے، ایک سچائی ہے۔ دوسرا جو پی ایم کی آیوش اسکیم ہے اس کا بینیفٹ جو ہے ڈسٹرکٹ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے پیشنٹس کو اس کا فائدہ مل سکے، غریب لوگوں کو فائدہ مل سکے، اس کی بھی پراپر ارینجمنٹ وہاں زمینی لیول پہ دور دور تک دکھتا نہیں۔ تو ایسے میں ہمارے مودی صاحب کے منسٹر یہاں آ کے شگوفے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ورلڈ کلاس یہ دیں گے، ہیلتھ کیئر دیں گے۔ یہ کون مانے گا؟ اور یہاں لوگ تو دیکھ رہے ہیں، روز اس کا بھگتان بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، جو یہاں ان کے جو لوکل بھاجپا کے لیڈر ہیں وہ ان کا سپورٹیو رول ان کا ضرور نبھا رہے ہیں۔ وہ آئے دن ان کے بیان کے پیچھے اپنے بیان بھی داغ رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو عام لوگوں کا اعتراض کرنا بھی بنتا ہے، لیکن اپوزیشن کا ایک امپارٹنٹ رول ہے۔ اپوزیشن کی آج حالت یہ ہے اس مودی سرکار میں، جو اکثر جو پرانے جو لوگ تھے ٹریڈیشنل پالیٹیشین، وہ کئی قسم کی مس ڈیڈز میں، کرپشن میں لپت ہیں۔ تو یہاں ان کے پاس آج سی بی آئی، ای ڈی، اس کو آرام سے پیچھے لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ، ان کا ٹریک ریکارڈ کافی دھندلا ہے۔ تو ایسے میں وہ سب لوگ خاموش ہیں۔ تو سوائے عام آدمی پارٹی کے کچھ نیتا جو ہیں، وہ جن کو اویئرنیس ہے، اویئرنیس کا استعمال کرتے ہوئے وہ بیچ میں کئی دفعہ سرکار کی ان کمیوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن
شاید ان کی ہی اکیلوں کی آواز کافی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو یا عام آدمی پارٹی کا مددگار بننا ہوگا یا ایک کھلی سپورٹ دے کے ان کے ساتھ جڑنا ہوگا تاکہ یہ کسی ایک پارٹی کی طاقت کو بڑھائیں ہم لوگ، تو لوگوں ایک پارٹی کی طاقت ہوگی، وہ ایک لوگوں کی نمائندگی پراپر وے میں کرے گی، لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کی آواز بلند کرے گی، اور آگے جو ان کے جو دکھ درد میں اگر مزید بڑھوتری نہ ہو، اس میں ان کو راحت ملے، اس پر کام ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔